لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات بھیج امام علیہ. عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام چوتھی مجلس کی توفیق. بہت تیزی سے ایام عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور انسان پورا سال انتظار بھی کرتا ہے اور اہتمام بھی کرتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر الہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمل سے، اپنے کردار سے اور خاص طور پہ یہ جو معرکہ کربلا کا ہے، اس سے یہ ثابت کیا کہ ہر قدم للہ ہے، خدا کی طرف ہے. اور یہ ہجرت جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہوتا ہے، مختلف مائیگریشن ہے. بہت سارے ایام میں بہت سارے حیوانات ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں. وہ جو بہرحال سائنس یا مختلف چیزوں سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فیزز ہیں ایئر کے، کہ جہاں پر بہت سارے موجودات ہجرت کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں. پرندے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، اور انسان دیکھتا بھی رہتا ہے. آپ کو اگر توفیق ہوئی ہو افریقہ سیرنگیٹی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں جانور ایک جگہ سے، ایک سائیکل ہے پورے ایئر کا. اسی طرح ہم انسان بھی ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اپنی زندگی کے لیے انسان شفٹ ہوتا ہے. خوب یہ سب ہجرتیں، مائیگریشن، یہ ٹیمپریری ہیں، مؤقت ہیں. جہاں آپ جاتے ہیں پھر یا تو وہاں سے پھر کہیں جانا ہے، کہیں نہیں بھی جانا ہے تو ایک سپین آف ٹائم کے بعد آپ کو یہ دنیا ترک کرنی ہے. تو یہ ہجرتیں بہرحال انسان اپنے ظاہری مادے کو، مادیت کو بہتر بنانے. جانور کیوں ہجرت کرتا ہے؟ جانور مثلا بہت سی جگہوں پہ جب سردی برف شدید ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کو ظاہر ہے پرندے ہیں، ان کو کسی اور جگہ جانا ہوتا ہے. اسی طرح ویدر کی وجہ سے جانور جو ہے وہ پورے رینج میں موومنٹ کرتا رہتا ہے. انسان بھی اپنی مادے کے لیے ہجرت، رزق کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے ہجرت کرتا ہے. لیکن سید الشہداء نے جو ہجرت کی ہے وہ کوئی مادے کے لیے ہجرت نہیں کی، کوئی حکومت کے لیے ہجرت نہیں کی، کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی. وہ ہجرت اللہ ہے، اللہ کی طرف ہجرت ہے. یعنی خود امام ہے، انسان کامل ہے. ایسا نہیں کہ انسان
امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے تو خدا کے لیے نہ، وہ تو پورا وجود ہی جو ہے وہ خداوند متعال کے لیے ہے. لیکن اس ہجرت سے نہ صرف انہوں نے خود اللہ بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو خدا کی طرف لے جانے کی ہجرت کی ہے. اور یہی آپ مجلسوں کے ذریعے سے اور ساری چیزوں کی امام حسین علیہ السلام، جب ہم کہتے ہیں کہ مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات ہے، خوب یہ نجات ایسی ہے کہ جب بھی تم ڈوب رہے ہو، جب بھی تم غرق ہو رہے ہو، کس میں؟ دنیا میں، ظلمات میں، اندھیروں میں، تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور یہ کشتی چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے. اب یہ سید الشہداء کہ اس معرکے کا معجزہ ہے کہ آپ کا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو آپ مجلس امام حسین علیہ السلام کی کرتے ہو، اور پورا سال کرتے ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نجات یہی ہے، ہر وقت نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم امام کو سمجھیں، امام کے کام کو سمجھیں، اور پھر اس میں سوار ہوں. بغیر معرفت کے انسان اس میں سوار نہیں ہو سکتا. ایسے آپ دنیا کے سفر بھی کرتے ہیں تو آپ ایسے تو نہیں کسی جہاز میں بیٹھ جاتے یا کسی گاڑی میں بیٹھ جاتے، نہیں بیٹھ جاتے. آپ کو پتہ ہے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، کہیں پر اور ڈاکومنٹس بھی چاہیے ہوں گے، تب آپ کہیں جا کے کسی جگہ پہ آپ سوار ہوتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے سفینۃ النجات میں، لیکن ان کا کمال بہت بڑا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے پورا سال آپ نے کتنی عبادتیں کی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے اچھے کام کیے، وہ یہ نہیں دیکھتے. یہ جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں. میں اپنی طرف، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، ظاہر ہے میں اپنے آپ بارے میں بات کر سکتا ہوں. میں نے کتنا اچھا عمل کیا کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں. میری کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ کرم امام حسین کا ہے. یہ وہ کرم کرتے ہیں کہ آپ اور میں اس جگہ پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس جگہ بیٹھنا آسان ہے. تھوڑی دیر بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنی وجود کو ایک ہی جگہ پر متمرکز کرنا. معاشرہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ 2 منٹ 5 منٹ کے لیے بھی 2 دوست بیٹھے ہوں تو وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے ہو، تو اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کسی کے موبائل نہیں ہے، کسی کی توجہ بھی نہیں ہے. کوئی میسج بھی آ رہا تو شاید کوئی ایمرجنسی ہو تو اچھی بات ہے، بہرحال وہ تو ضروری بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے، آپ یونیورسٹی چلے جائیں، کالج چلے جائیں، کوئی بھی جگہ چلے جائیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل، ہر آدمی اس میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ وہ تفکر کریں، فکر، یہ کیا ہے کہ یہاں پہ بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ بولیں جی یہاں رش ہوگا، وہاں رش، نہ، آپ جہاں جائیں مجلس ہے. صبح شام مجلسیں ہو رہی ہیں، خواتین کی مجلسیں، گھر کی مجلسیں، محلے کی مجلسیں، ہر امام بارگاہ، ہر چیز. کیا ہے؟ کون ہے جو کروڑوں کو کھینچ رہا ہے؟ اللہ صلی اللہ. ہجرت اللہ ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں ہجرت اللہ، خدا تیری طرف، سب تو ہی ہے. تو آپ سب اسی میں سوار ہیں. خوب یہ عالم کی جو ہماری گفتگو ہے کہ بہرحال ہمیں اس عالم مادے سے ایگزٹ ہونا ہے، نکلنا ہے، اور ہمیں پھر دوسرے عالم کی طرف جانا ہے. تیاری ادھر ہے، یہاں امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں انسان کو اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے. اب یہ جو ہم بہرحال اس عالم کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ سفر ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان اس عالم سے نکلے اور دوسرے عالم میں جائے. اور انسان کامل جسے آپ نبی کہیں، رسول کہیں، ان کا وصی کہیں، اولیاء خدا کہیں، یہ سب خود انسان کامل ہے. یہ خود اپنی ذات سے نکل کر اس کمال کی طرف پہنچے ہوئے کہ جو کمال جو عالم بقا ہے، جو باقی رہے گا. 1,24,000 پیغمبر، انہی کے 1,24,000 اوصیاء، یعنی انہی کے جو ڈسینڈنٹس تھے. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے.
صرف آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ ہر نبی کے بعد نبی بھی تھے، ان کے اوصیاء بھی تھے یعنی ان کے جانشین، اور جو جانشین نہیں تھے وہ اولیاء ہر نبی کے دور میں، لیکن آخری نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، صرف اوصیاء ہیں یعنی جو ان کے جانشین ہیں۔ اب یہ جو جانشین ہیں یہ اپوائنٹڈ ہیں، یہ خود نہیں بنے، ان کو اللہ نے انتخاب کیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کر دیا ہے، عبادت میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی جب، کیونکہ آپ قرآن تلاوت کریں اور قرآن پاک میں دیکھیں آپ کہ جب انبیاؤں کا ذکر ہے، انبیاؤں کے احوالات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں 40 دن 30 دن جاتے ہیں، 10 دن ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت کافی عرصے تک نبی ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اجتماع سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گین کر سکے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہر نبی نے اس خلوت کو، اس تنہائی کو گزارا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ذات اقدس کے اندر فنا کر سکے، پھر اس کے بعد وہ اجتماع میں آیا اور اس نے اپنی کام کو انجام دیا ہے۔ وہ یہاں پہلا سفر جو ہے وہ مخلوق سے خالق کا ہے، من المخلوق الی الخالق، یہ پہلا سفر ہے، یہ ضروری ہے۔ وہ شخص عام لوگ، عام زندگی، جو شخص اپنے اندر ایک ریولوشن دیکھتا ہے، اویکننگ دیکھتا ہے، ایک بیداری اس کے اندر ہوتی ہے، مطلب نارمل تھا، عام آدمی تھا، عام روٹین تھی، لیکن اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ یہ جو بیداری ہے جو کسی حادثے سے ہوئی، کوئی اس کی زندگی میں انسیڈنٹ آ گیا، کوئی زندگی میں اس کے اندر کچھ چھن گیا، کچھ ایسا ہو گیا، یا کوئی جھٹکا لگ گیا اس کو زندگی کے اندر کسی طریقے سے، موت کو دیکھ لیا، کوئی عزیز مر گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر کسی کی زندگی کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں۔ یہ جو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات کسی ایکٹر کو دیکھتے ہیں، آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو اندر ایک لائٹ دیکھ رہا ہے، روشنی دیکھ رہا ہے، خوب یہ بیداری ہے، یکزا ہے۔ اس ٹائم میں اسے خلوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو خالق کے ساتھ جوڑ سکے۔ لیکن جو انبیاء اور اولیاء کا سفر تھا وہ کیونکہ وہ بہت بڑا سفر ہے، وہاں پر صرف تنہا اپنے آپ کو صحیح کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اپنی امت، اپنی سوسائٹی کو لے کر بھی چلنا ہے، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی لے کے جانا ہے۔ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اٹھائی جائے گی، ہر امت، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام اتنا پاورفل ہو کہ روز قیامت میں بھی آپ کو لیڈ کر سکے، وہ عالم کوئی اور ہے، وہ عالم یہ عالم نہیں ہے۔ بحث یہی ہے، یہ جو گفتگو ہے کہ وسیع کون ہوگا، وسیع ہو ہی نہیں سکتا بغیر معصوم کے، کیونکہ اب یہ سفر کہ من المخلوق الی الخالق ہے، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گریجولی انسان آہستہ آہستہ اس دنیا سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں غرق تھا، بغیر ڈسکنیکٹیوٹی کے اس عالم کے آپ ادھر کنیکٹ نہیں ہو سکتے۔ سیم ٹائم پر آپ بولیں کہ ایک ہی، اب تو خیر ایک موبائل میں کئی سم کارڈ آ جاتے ہیں، لیکن ایک ہی سم کارڈ ہو اور کئی کنیکٹیوٹیاں ہوں، نمبر بہت سارے ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ٹیکنالوجی ہو جائے، لیکن ظاہری طور پر آپ کو ایک جگہ سے کنیکٹ ہونا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ دنیا کے کنیکشن بہت زیادہ ہیں، مگر اگر کمال پہ پہنچنا ہے تو ایک ہی کنیکشن ہے، اور وہ ہے الی اللہ، خالق کی طرف۔ تو اس کے لیے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ آپشن ہم سب کے پاس، نماز ہے ہمارے پاس،
عبادت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں جاتے ہی اس کے ساتھ کچھ صورتیں یعنی کچھ شکلیں اس کو نظر آئیں گی، الگ الگ شکلیں آئیں گی، الگ الگ اس کے اندر آئیں گی۔ ایک شکل قبر کے اندر جو اس کو نظر آئے گی وہ نماز کی ہوگی، ایک شکل اس کو نظر آئے گی جو زکوٰۃ کی ہوگی، ایک شکل اس کو روزے کی نظر آئے گی، ایک اس کو حج کی نظر آئے گی۔ جو واجبات ہیں یہ سب ایک الگ طریقے سے مجسم ہو کے قبر میں انسان کے پاس ہوں گے۔ اب آپ نے جتنی اپنی نماز کی کیئر کی ہوگی یہ شکل اتنی خوبصورت ہوگی، اب آپ نے جتنے باقی واجبات ادا کیے ہوں گے وہ شکل، کیونکہ یہ آپ کو وہاں بچائیں گی، اور ان سب شکلوں میں سے ایک شکل ایسی ہوگی جو سب سے خوبصورت ہوگی، سب سے نورانی ہوگی۔ تو انسان سوال پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں حب آل محمد ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، یعنی جو ولایت، جو محبت آپ کے اندر ہوگی، اب جتنی بھی ہو وہ خوبصورت شکل آپ کو بتائے گی عزیزان محترم۔ تو یہ محبت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، امام دنیا کا امام نہیں ہے، یہ امام آخرت تک کا امام ہے۔ اسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس امام کے پیچھے گزار رہے ہیں۔ آپ بولے مولوی صاحب ہم تو سارے شیعہ ہیں، امام کے ماننے والے ہیں ماننے، ماشاء اللہ الحمدللہ ماننے والے ہیں، سب مانتے ہیں، چاہے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ماننا اور ان کی ماننے میں فرق پایا جاتا ہے۔ میں ان کی کتنی مانتا ہوں، ان کو مانتا ہوں، لیکن ان کی کتنی مان رہا ہوں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ میری زندگی اور ڈے کی پرسنٹیج میں امام کی اطاعت کتنی ہے۔ فالو کرتا ہوں، میں انسٹاگرام پہ فالو کر رہا ہوں، اس پہ فالو کر رہا ہوں، فلانے کو فالو کر رہا ہوں، خوب یہ بہرحال دنیا ہے، فالو کرتا ہے انسان۔ امام کو کتنی پرسنٹیج فالو کر رہا ہوں؟ اب یہ آپ کی آئی ڈی، یہ جو آپ کی باطن کی آئی ڈی ہے، یہ دنیا کو نظر نہیں آتی مگر اللہ کو تو نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں کس کو فالو کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے کون سا لائک کا بٹن دبایا ہوا ہے، کتنے آپ کے ڈیلی کے کمنٹس ہیں اس ولایت کے اندر۔ عزیزان محترم خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو اولیاء خدا ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اپنے آپ کو کمال پہ انقطاع یعنی بالکل ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اس وادی سے نیچے اترتے ہیں، من المخالق الی المخلوق۔ آخری نبی غار حرا، حضرت جبرائیل، اس کے بعد کیا ہوا؟ من الخالق الی المخلوق۔ نبی جاؤ، لوگوں کے درمیان جاؤ، اقرا، ان کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ آسان تھی تعلیم دینا؟ ہاں، ہرڈلز ہوں گے، رکاوٹیں ہوں گی، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، استکبار ہوگا، دشمن ہوگا، دینا پڑے گا، گزرنا پڑے گا۔ وہ گزرے، خود خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کسی نبی پہ نہیں پڑی، وہ گزرنا پڑے گا۔ آج ہم پہ مصیبت پڑتی ہے، ہماری چیخ نکل جاتی ہے، مگر ہم کبھی اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، ان کے اوپر کتنی مشکلات پڑی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ علامہ امینی اور بہت سارے علماء، خود علامہ امینی آپ جانتے ہیں صاحب غدیر ہیں، ان کی ایک کوئی حاجت تھی، کوئی آرزو تھی، کوئی دعا تھی، آپ جانتے ہیں ہر روز مولا امیر کے صحن میں جا کر زری کے پاس کھڑے ہو کے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، ڈیلی پڑھتے تھے جب تک رہے، صاحب غدیر ہیں۔
30 سے 40 سال لگے مولا متقیان کے فضائل جمع کرنے میں. 30 دنیا سفر جہاں جہاں جا سکتے تھے حدیثوں کو جمع کیا. ایک حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی, نہیں ہوتی. ہر وقت مولا امیر کے حرم میں ہم تو زیارت کرنے جائیں, ہم تو مولانا صاحب زیارت کرنے گئے, ہماری دعا قبول نہیں ہوا. وہ علامہ امینی جیسی شخصیت کھڑے ہوئے, حاجت پوری نہیں ہوتی. دیکھا ایک دن کوئی عربی بادہ نشین, عربی جو ہوتے ہیں وہ آیا, اس کا بچہ فلج تھا, اس نے زری کے پاس یوں پھینک دی, کہا کہ یا ابا الغوث اگر شفا نہیں دی تو رسول خدا سے شکایت کروں گا. کہا ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی بچہ ٹھیک ہو گیا. لوگوں نے حملہ کر دیا, لوگ آ گئے, یہ آ گئے, وہ آ گئے, لے کے چلے گئے. میں زری کے پاس گیا, علامہ امینی کہتے ہیں یہاں ہم پڑھ پڑھ کے راتوں کو جاگ جاگ کے اتنی اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال کے, مولا ہم سے تو پھر اچھا یہ بادہ نشین ہے کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں. ناراضگی کا عالم, چلے گئے. تو رات کو خواب میں مولا امیر کو دیکھا. اللہ صلی علی محمد. مولا آئے, مولا نے کہا امینی اس کی ظرفیت اتنی تھی, اسے نہ دیتے تو اس کا کیا ہوتا. تم تو ہمارے اپنے ہو, ہمارے اپنے, تم نے کہا جائے اللہ صلی علی محمد. وہ جانے محترم خوب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے وہ میری آزمائش, میرا امتحان, میری زندگی میں مشکلات. مشکلات زندگی ہے. بحث میں نہیں چاہتا کہ کہیں اور چلی جائے, میں واپس اپنی گفتگو کی طرف آؤں. جانے محترم خوب ہم جس عالم میں ہیں یہ خوب عالم مادہ ہے, اس سے پرواز کرنا ہے اس عالم میں کہ جہاں صرف وحدہ لا شریک ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم سب نے جانا وہی ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان آگاہی سے جائے, آگاہی سے تیار ہو کے. مزہ بھی تبھی ہے کہ انسان ان چیزوں کی دنیا میں زندگی میں لذت کو حاصل کرے. اب یہ پورا عالم کہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا کہ پورا عالم اللہ کے علم نے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے. ہم اس عالم میں الگ الگ اینٹی بھی ہیں مگر اسی کے ساتھ ہم اس وحدت کے اندر جڑے ہوئے ہیں. اولیاء خدا بھی جس طریقے سے ایک ہی پیغام لے کر آئے, ایک ہی پیغام, ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا, کسی نبی کے پیغام میں کوئی فرق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم وحدت سے آئے تھے, متحد ہے انٹرنلی سب کچھ. ہم بھی بالکل ایسے, اسی وحدت کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. یہ جو کثرت ہے, یہ جو ہم الگ الگ ہیں, الگ الگ بیٹھے ہیں, ہم کثرت ہیں یعنی کثیر یعنی زیادہ تعداد, لیکن یہ سب واحد ہے. وحدت کس میں؟ وحدہ لا شریک. وہ ایسا ہے کہ نہ ملا ہوا ہے, وہ ایسا ہے کہ نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے. یہاں جو لوگ غلطی میں کہہ رہا ہوں کر دیتے ہیں یا توحید سٹرونگ نہ ہو, وہاں یہ مشکل کر جاتے ہیں کہ جو صوفیانہ بحث ہو جاتی ہے, انسان صوفیزم میں چلا جاتا ہے, خدا حلول کر جاتا ہے, یا خدا ایسا کچھ نہیں, لیسا کا مثل ہی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں, آپ زیارت جامع کبیرہ میں جب فضائل پڑھیں اہل بیت کے, معصومین کے, ائمہ کے, تو اس کے اندر دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کے پڑھنے سے پہلے کہا گیا ہے کہ پہلے تسبیح پڑھ کے جاؤ, اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, تاکہ کیوں؟ تاکہ توحید تمہاری بہتر رہے. اب اللہ نے اہل بیت کو یا ائمہ, امام, ہمارے نزدیک امام عالم کا امام ہے, کائنات کا امام ہے, ایک عالم میں نہیں ہے, ہر عالم کے اندر ہے.
ہمارا نارمل امام مسجد کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس عالم سے سب لے رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح. شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس کی دلیل بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے. بہرحال ہر مکتب کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بندہ خدا ہے. حجاب, خود معصوم فرماتے ہیں کہ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان میں حجاب ہے. حجاب. وہ بھی اس چیز کو بہرحال میں بہت آرام سے, بہت آہستہ آہستہ, نہ میں بہت زیادہ فلسفی بحث کرنا چاہتا ہوں نہ اور مجھے کو اتنا زیادہ آتا ہے. میں بس اس معرفت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے کہ ہم کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں, ہمارے ذہن میں کوئی غلطی نہ آ جائے. خدا نخواستہ غلو کی طرف انسان کا ذہن جو بعض اوقات اشعار و شاعر میں چلا جاتا ہے, وہ بہرحال وہ سمجھ نہیں. جسے توحید سمجھ میں آ جائے اسے اولیاء خدا سمجھ میں آتے ہیں. مطلب وہ خدا کتنا جلال اور جمال رکھتا ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء اپنا پورا کنبہ لے کر آئے. رزن بے قضائہی. یہ یہاں توحید ہے, سارا مسئلہ توحید کا ہے. اگر کسی خدا کی معرفت صحیح ہو جائے, اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے, اس کی قبر بھی ٹھیک ہے, اس کی آخرت بھی ٹھیک ہے. بہت بڑے عالم دین تہران میں رہتے تھے, ہر رات مسئلہ بیان کرتے تھے, مسائل بیان کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد ایک دن انہوں نے کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا. رات کو گھر جا کے کتاب کھول کے دیکھی تو انہیں لگا کہ غلط بیان کر دیا ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا, کل جب دوبارہ بیان کرتے تو رات کو سب نمازیوں کے گھر کھٹکھٹا کے گئے. کہا کہ وہ مسئلہ جو بیان کیا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک شخص نے کہا کہ مطلب اتنی بھی کیا جلدی تھی, کل آپ مغرب کی نماز میں بتا دیتے. کہا تمہیں جلدی نہیں ہے مگر اسرائیل جلدی آ سکتا ہے. توحید ہے یار, وہ توحید یہی ہے کہ اختیار اس کے ہاتھ میں, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, کبھی بھی جان لے سکتا ہے, اس کی مرضی. میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں. اسی لیے کوئی بھی گناہ انسان کرے, اللہ نہ کرے کرے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انتظار مت کرے, استغفار کرے. اس لیے کہتے ہیں نجس ہو جائے انسان طہارت کی حالت میں, کیوں؟ وضع نہیں ہے, کب روح پرواز کر جائے. اسی لیے ہر وقت وضو میں رہے. وضو رزق مادی بھی بڑھاتا ہے, مانوی بھی بڑھاتا ہے, پاک بھی رکھتا ہے انسان کو. ہر وقت وضو میں رہے. کتنی اچھی بات ہے انسان کی روح وضو کی حالت میں قبض ہو جائے. سو وضو کر کے سو. جانے ہوتا ہوں خوب یہ توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہجرت اللہ کرنی ہے. مجھے تیار ہوں, میں تیار ہوں, کبھی بھی جہاز آئے, سب کچھ آئے, آئی ایم ریڈی. مجھے ریڈی ہونا چاہیے, میری ساری چیزیں اکوپڈ ہونی چاہیے, میرا بیگ ریڈی ہے, جب مجھے بلاوا آ جائے میں نکل جاؤں. اسے ہجرت اللہ کہتے ہیں. دنیا کا جہاز مس ہو جائے, اب اگلی فلائٹ پکڑ سکتے ہیں. آخرت پہ جانے والا ایک ہی فلائٹ ہے بس, سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اسرائیل پاکستان کے پاس سے گزر رہے ہیں تو چلو میں آج آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, نہیں میں کل بھی آ جاؤں گا, چلو تم ریڈی نہیں ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اجل لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ مجھے خود لے کے جایا جائے, میں خود چلا جاؤں, خود نکل جاؤں, خود اپنے وجود سے پرواز کر جاؤں. وہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرے. اور بغیر اولیاء کے انسان لیڈ نہیں ہو سکتا. کوئی ہو جو لے کر جائے, کوئی ہو. امام سید الشہداء کربلا, اٹس ناٹ اے اسٹوری, داستان نہیں ہے, ہسٹری ہے. بہت سی چیزیں مائنس پلس ہو سکتی ہیں,
نام اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ ان چیزوں میں, مولانا صاحب یہ پچھلے کسی نے یہ کہا تھا ایسا ہو گیا, کسی نے کہا تھا وہ جو تھے ان کی نام یہ تھا, ان کی والدہ یہ تھا, وہ یہ ہسٹری ہے, یہ اپ ڈاؤن. ایکچولی کور میسج ہے, اس پہ فوکس کریں, اس پہ دھیان دیں, یہ امپورٹنٹ ہے. فروعات امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں, کس کے لیے ہوا, اس طرف بڑھنا امپورٹنٹ ہے ذہن. اور یہ بڑھ نہیں سکتے آپ وداؤٹ ریموونگ ہرڈلز ان یور اون لائف. کمال پہ میں کیسے پہنچوں؟ میں پرواز کرنا چاہتا ہوں, مجھے انجن چاہیے. جہاز اڑنا چاہتا ہے, اس کو انجن چاہیے, اس کو جیٹ چاہیے, اس کو پاور چاہیے, اس کو فیول چاہیے, اس کے اندر موومنٹ چاہیے کہ وہ ہوا کو مینٹین کر سکے. سب کچھ, ہر چیز ایسی ہے. ایسے تو نہیں ہے کوئی چیز آپ پتھر پھینکیں, انگلی پھینکیں, سب کچھ پھینکیں, کہاں جائے گی؟ عمل بھی پرواز نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ولایت کا فیول نہ ہو, یہیں رہ جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے اور آخر میں دعاؤں سے صلوات بھیجا کریں, محمد و آل محمد. اللہ صلی علی. اب آپ نے سب لگا لیا, فیول بھی لگا لیا, ساری چیزیں لگا لی ہیں. اب جیٹ جو بھی ہے, اب آپ چاہتے ہیں اڑنا چاہتے ہیں, آپ پرواز چاہتے ہیں, لیکن نیچے سے آپ نے ہاربرڈ کی طرح اس کو باندھا ہوا ہے, زنجیریں باندھی ہوئی ہیں, یہ آپ کو اڑنے نہیں دے رہی ہیں. خوب آپ اس کو ریموو کرنا پڑے گا. میں آ گیا مجلس میں سید الشہداء کی, میں تیار ہو گیا پرواز کے لیے, لیکن میں خود پھنسا ہوا ہوں, سوسائٹی پھنسی ہوئی ہے. مولانا صاحب میں تو نیک کام کرتا ہوں, مجھے کیا معاشرے میں کچھ بھی ہوتا رہے. نہیں, کشتی میں سب سوار ہیں. ایک شخص اگر سوراخ کر رہا ہے تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچ. معاشرہ, سوسائٹی کشتی ہے. اگر ایک جگہ کہیں برائی ہو رہی ہے تو کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے. اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اکیلے کی اچھائی سے معاشرہ کمال پہ نہیں پہنچے گا. آپ اکیلے کی عبادت سے معاشرہ, آپ بولیں بس میں کمال پہ جانے کے لیے بس تسبیح پکڑ لوں, کمرے میں بیٹھ جاؤں, مصلی کر دوں اور بس, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. سوسائٹی امپورٹنٹ ہے. معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہرڈلز, رکاوٹیں کمال کے لیے کیا ہیں؟ ہاں, معاشرہ آپ کے سامنے ہے. کتنی دشمن ظاہری میزائل تو نظر آتا ہے نا, لیکن جو میزائل اس کے نظر نہیں آ رہے وہ سوسائٹی میں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. فساد اخلاقی, فحاشی کے بم, برائیاں, نشہ, ڈرگز, یہ کیا ہے؟ کہ انسان کا ذہن معوف ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ ایون آج جو آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ بھی وہی ڈوپامائن کریٹ کرتا ہے جو ڈرگز کریٹ کرتی ہے, وہی کرتی ہے, وہ ایڈکشن پیدا کرتی ہے. انسان کے پاس سمجھنے کی, سوچنے کی, تفکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, الحمدللہ خدا کا شکر کریں گے, آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, جیسی بھی کھڑے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ, لیکن کیا نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ نماز میں کیفیت ایجاد ہو رہی ہے؟ نماز میں گریہ آ رہا ہے؟ ہر وقت نہیں آ رہا, نارمل ہے, ہر وقت نہیں آ سکتا. کبھی کبھی ونس ان اے ویک دعا پڑھی, مناجات پڑھی, کو رونا, کو گریہ. ایسا ایگزامپل دینی پڑتی ہے جوانوں کے لیے, سمجھانے کے لیے. بہت بڑے عالم دین آیت اللہ گلبغینی شاگرد تھے, بہت بڑے آیت اللہ فقی ہمدان کے ان کے شاگرد تھے. بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے. کسی اولیاء خدا کی جن کی قلب کی آنکھ کھلی ہوئی تھی ان کے خواب میں آئے, تو انہوں نے پوچھا بھائی وہاں کیا ہوا؟ کہا ملائکہ نے سوال پوچھا, سب کچھ عالم برزخ میں نے اپنا علم, اپنی کتابیں, اپنا درس سب دیا. انہوں نے اشکال کر دیا, یعنی اس میں کوشچن پیدا کر دیے. ان کا نہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کہا پھر میں نے اپنی عبادتیں, نمازیں سب اس کے اندر بھی انہوں نے
کوئی نہ کوئی چیزیں نکال دیں گے، یہ بھی مشکل ہے. پھر میں نے کہا میرے پاس زیارت، گریا، توسل، یہ سب کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عام لوگوں میں بھی تھا، تم سے ہمیں توقع زیادہ تھی. اللہ اکبر. یعنی ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ذرا محترم، کتنی پرسنٹیج لائف میں گریا ہے، کتنی پرسنٹیج لائف میں توسل ہے. ایوری تھنگ از نوٹڈ ہے، سب لکھا جا رہا ہے. کتنی پرسنٹیج تم اپنی دنیا گزار رہے ہو. کہہ رہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. کہہ رہا پھر ان کا تمہارے پاس ایک بہت بہت قیمتی چیز ہے. تو کہا میں نے اپنے وجود میں دیکھا. کہا میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے. کہہ رہا نہیں، ایک دفعہ کچھ تمہارے شہر کے زائرین آئے ہوئے تھے نجف، تو تمہارے پاس کچھ تھا نہیں کہ ان کی پذیرائی، ان کو کچھ کھانا دیا جائے. تو تم نکلے کہ میں چلو کسی سے قرض لے لوں. تم جب رات کو نکلے تو تمہارا پاؤں رستے میں ٹھوکر کھایا اور تم گر گئے، اور وہاں تمہیں شدید درد ہوا. تو وہاں تم نے کیا کہا؟ یہ کیسی زندگی ہے، اتنا میرا علم ہوتے ہوئے مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے. کہتے جیسے ہی تم نے یہ کہا تو اچانک سے تم متوجہ ہو گئے تم نے غلطی کی ہے. تو تم نے کہا نہیں، یہ زائر امیر المومنین ہیں، ان کی ضیافت کرنے کے لیے امتحان تو دینا پڑے گا. تو وہاں میں نے الحمدللہ کہا تمہارا یہ الحمدللہ تمہاری پوری زندگی پہ بھاری ہے. الحمدللہ. اذان محترم، وہ ہر انسان اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرے کہ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے، کس طرف بڑھ رہا ہے. اب یہاں میرے پاس کیا ہے؟ نماز، روزہ، گریا. میں ڈرائی ہوں، خشک ہے میری زندگی. جانے محترم، خوب کہیں اگر یہ کنٹینیو رہا تو وہ تالا نہ لگ جائے جو میرے قلب کو سخت کر دے. ڈر یہی ہے. انسان میٹیلسٹک ورلڈ میں، مادیت میں اتنا زیادہ گر چکا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ کام دنیا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے ڈسکنیکشن بہت امپورٹنٹ. کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی دعا، کوئی سٹنگ، کوئی گیدرنگ ایسی ہو جو مجھے ڈسکنیکٹ کرے اس دنیا سے. اور ان ایام میں سب سے بہتر مجلس سید الشہداء ہے. اس سے بہتر کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ نہیں ہے. کنیکشن اس عالم سے دوسرے عالم میں. خوب یہ کوشش کریں. کب تک ہم جو ہے وہ اس مادے کے اندر بسے، اور جب تک ہم اس مادے میں بسے ہوئے ہیں پھر معذرت، ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے. امام تک پہنچنے کے لیے اپنے وجود سے باہر نکلنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا. مگر ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات کسی اور چیزوں کی طرف متوجہ ہیں. یا الحمدللہ کہنا یعنی اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، مگر آپ اس پہ الحمدللہ نہیں کہتے. آغا دولابی جو حرم حضرت معصومہ میں دفن ہے، بہت بڑے عارف تھے. کہتے ہیں تم ہمیشہ مولا کے پاس جاتے ہو تو روتے ہوئے کیوں جاتے ہو؟ اشکوں کو لے کے جاتے ہو، اپنی مصیبتوں کو لے کے جاتے ہو، مولا یہ، مولا وہ، مولا یہ. بھئی کبھی خوشیوں کو بھی تو لے کے جاؤ مولا کے پاس، کبھی مسکراہٹ بھی تو لے کے جاؤ. مولا تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، مگر نہیں ہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے. خوشی تو ہے نا زندگی میں، کوئی نہ کوئی تو آپ کو، مطلب الحمدللہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہیں، اس کو ملتی ہیں، چیزیں ملتی ہیں، عطا ہوتی ہیں. خوب کبھی ان کو بھی تو لے کے مولا کی خدمت میں جائے. ہمارے پاکستانی بھائی زائرین تو 15 شعبان کو بھی میں دیکھتا ہوں، جب بھی ہمیں توفیق ہوتی ہے، کبھی کربلا میں، کبھی کہاں، وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہوئے. بھائی خوشی کا دن ہے مولا کی، ایام عزا، شہادت ہو، یہ سب. یہ
کیونکہ ہم نے پیش نہیں کیا صحیح کہ ان کی خوشیوں میں خوش رہو، ان کے غموں میں غم رہو. شکر یہاں بیٹھنے کا بھی شکر ہے، عیادت عزا کی حاصل ہونے کے لیے شکر کریں، الحمدللہ کہیں. اب اس بات it's a different vision to see the life actually. ویژن ڈفرنٹ کریں امام کو دیکھنے کا. آپ یہ مت سوچیں گے میں امام تک بڑھوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا یا میں مر جاؤں گا یا قتل کروں گا. سنیے موت ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ تم مردہ ہو، تو یہ موت تھوڑی ہے. یہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، ذائقہ ہے جس نے چکھنا ہے، بس چکھا ٹرانسفارم. جیسے آپ دنیا میں چکھتے ہیں نا، کبھی چکھا ہوتا ہے نا ایک دم بدل گیا، یا بہت مرچیں تھیں یا بہت ٹھنڈا تھا یا کچھ تھا یا میڈیسن تھی، کچھ بھی تھا. موت بھی چکھیں گے آپ، ٹرانسفارم ہو گئے دوسرے عالم میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں نقصان ہو رہا ہے، آپ رو رہے ہیں کہ ہائے میرا بھائی چلا گیا، ہائے میرے والد چلے گئے، ہائے میری والدہ چلے گئے. وہ ٹھیک ہے، محبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، فطری ہے، روئیں گریا کریں، مگر پریشانی کیسی پریشانی؟ وہ اس عالم سے بہتر ہے، اس عالم سے بہتر ہے. علامہ حسن زادہ عاملی کسی کے ساتھ دفنانے گئے لوگ، کسی عالم کو دفنانے گئے، قبرستان تھا، لوگ رونے لگے. انہوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے مثال دی، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں مثال، کہ دو ٹوئنس ماں کے رحم میں ہوں، دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں رحم میں دو ٹوئنس ہیں، اور ظاہر ہے ٹوئنس میں سے ایک پہلے پیدا ہوگا ایک بعد میں پیدا ہوگا. اب دونوں ساتھ ہیں. اب جو ایک ماں کے رحم سے باہر آ گیا، دنیا میں پیدا ہو گیا، دوسرا اندر ہے، وہ رو رہا ہے. کس بات پہ رو رہا ہے؟ میرا بھائی میری بہن چلے گئے، ختم ہو گئے، رو رہا ہے وہ. اس سے پوچھو جو باہر گیا، وہ کہہ رہا ورلڈ از ڈفرنٹ، وہاں تو صرف اندھیرا تھا، یہاں تو ملینز آف کلرز ہیں، یہاں تو کچھ اور ہے. کہا ہماری مثال اور اس مردے کی مثال یہی ہے. ہم رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے دنیا تو تاریک تھی، دنیا میں تو اندھیرا تھا، یہ عالم کوئی اور عالم ہے. خوب جب آپ تیار ہوں گے، آپ جانے کے لیے تیار، جب اس تیاری پہ انسان گریجولی پہنچ جائے تو پھر امام اسے اپنے کاروان میں شامل کرتے ہیں. اذان موت. باپ کی زحمتوں کو آہستہ آہستہ تمام کروں. اذان موت، کیونکہ ہمیں اینڈ آف دا ڈے امام کے کاروان میں شامل ہونا ہے. امام کا کارواں انتظار کر رہا ہے. جیسے کئی جگہ سید الشہداء نے پرچم تقسیم کیے، ایک پرچم نہیں دیا. کسی نے مانگا کہ مولا یہ پرچم، کہا نہیں، اس پرچم والا آئے گا. وقت کا امام بھی انتظار کر رہا ہے. ہرڈلز ریموو، پہلے فردی انڈیویجول ہرڈلز کو ریموو کرے، پھر سوسائٹی ریموو کرے. بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کمیونٹی ہے، آپ کی ڈی ایچ اے کمیونٹی ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ. 3 امام بارگاہ ہیں، آپس میں کنیکٹڈ ہیں، مجالس ہیں، ایام ہیں، عزاداری ہے، جمعے کی نماز ہے. بٹ وی نیڈ مور ایکچولی. اور اپنا حصہ ڈالیں. مجلس سن کے گھر مت جائیں. اف یو ہیو اینی پروفیشن ability, put for the sake of community. لے کر آئیں. کیوں؟ we have to give this community امام زمان. ہمیں اس کو امام زمانہ کو دینا ہے. کہاں بلائیں گے آپ؟ امام صرف مجلس میں آئیں گے؟ آپ کی عام زندگی وہ کیوں ڈفرینٹ ہے؟ آئیں، اپنا حصہ ڈالیں، ملک کو، قوم کو بہتر بنائیں. وقت یہی ہے. سلیکشن چل رہی ہے امام کی طرف سے. 313 سولجر یا ہیڈ
بٹ اس کے نیچے روایات ہیں، حدیث ہیں معصومین کی، 5000 10,000 لوگ ہیں. اس کے نیچے پھر ایک ہجوم ہے کہ جو امام کے پاس بڑھے گا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف 313 ہوں گے. 313 اسپیشلسٹ ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ 313 کیسے ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا آج کل کے گزرے ہوئے حالات میں 313 کیسے ہونے چاہیے. لیکن نیچے ایک پورا لشکر ہے جو امام سے ملے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو کم مت سمجھیں. میں نے پہلے بھی کہا اپنے آپ کو کریٹ کریں. لشکر تیار ہو رہا ہے، امام انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، لیکن جب ایک وقت جو وقت معلوم ہے اگر وہ آ گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر بند ہو جائے گا دروازہ. توبہ کا دروازہ ایک وقت تک کھلا ہوا ہے، اور وہ وقت آ گیا پھر ختم ہو جائے گا. ہم اپنی حجت تمام کرتے ہیں ہر جگہ. خدا کرے کہ ہماری بھی عاقبت بخیر ہو. کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ وہ کامل ہے، کوئی بھی نہیں سوائے معصوم کے. سب کہیں نہ کہیں غلطی پر ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اینڈ میرا حق پہ ہونا چاہیے. ساری زندگی سید الشہداء پہ روتا رہا، اور جب ان کا وارث آیا تو میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کوفہ والوں کے بارے میں سنتا رہا اور پھر خود کوفہ والوں کی طرح ہوں. اللہ اکبر. اذان موت، ماہ محرم، ایک کربلا کی رات، بہن اپنے بھائی کے پاس. بھائی، دشمن کے لشکر میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لشکر میں کوئی نہیں آئے گا. ہمارے لشکر میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں نہیں آئے گا بہن، آئے گا. تاریخ بیان کرتی ہے امام نے خط لکھا کربلا سے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو. امام نے حبیب کو فقی کہہ کر بلایا. امام کے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی ہیں، بزرگ شخصیت. خط جب ملا جناب حبیب کو، دیکھا، کھولا، امام کی تحریر کو پہچانتے تھے. چوما. کیا لکھا ہے؟ حبیب، ہمیں دشمن نے کربلا میں گھیر لیا ہے. اگر روز قیامت رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں ہم سے مل جاؤ. یہ خط سننا تھا. حبیب ہے، عاشق ہے، عشق ہے، امام کی معرفت ہے جناب حبیب کو. تڑپ رہے. زوجہ نے دیکھا کیا ہوا حبیب؟ کہا یہ خط ہے. تو کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے. جانتے ہیں کیا کہا حبیب کی زوجہ نے؟ کہا میں خاک مٹی پھانک کر زندہ رہ لوں گی تم حسین ابن علی کے بعد. تم حسین کے بعد. حبیب نے غلام کو بلایا. پہرے لگے ہوئے کوفہ میں، کیونکہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حبیب 7 محرم کو کربلا پہنچے. پہرے لگے ہوئے کوفہ میں. غلام کو گھوڑا دیا، کہا کہ اس کو ٹہلاتے ہوئے پتہ نہ چلے فلانی جگہ میں پہنچ جاؤں. خود بازار نکلے، بازار میں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا. مسلم، وہ بھی حبیب کے دوست ہیں. مسلم، بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خریدنے آیا ہوں، خضاب لینے آیا ہوں. کہا مسلم، حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اللہ.
مسلم روانہ ہو گئے، وہ بھی کربلا کی طرف روانہ. حبیب جہاں پر غلام کو بھیجا تھا وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا بے چین ہے، رک نہیں رہا. غلام گھوڑے کو روک رہا ہے، صبر کرو، آقا آنے والے. اور کہا اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا جاؤں گا. عشق بغیر عشق کے فنا نہیں ہو سکتا آدمی. بعض علماء کہتے ہیں کہ حبیب پہنچے، حبیب نے کہا غلام کو جاؤ تم آزاد ہو. غلام کہتا ہے جب اصل نوکری کا وقت آیا تو آزاد کر رہے ہیں. کبھی حبیب گھوڑے پر ہیں، غلام دوڑ رہا ہے. کبھی غلام گھوڑے پر ہے اور حبیب دوڑ رہا ہے. خوب دھول اٹھی، سمجھے کہیں دشمن آ رہا ہے، لیکن دھول ہٹی، حبیب کا چہرہ نظر آیا. امام کے لشکر نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ. جب ایسا شور اٹھا تو خیموں ہوا. جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ کیسا شور ہے، دشمن نے حملہ کر دیا. وہ باہر دیکھتی ہیں، واپس آتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے بنت علی، حبیب تشریف لائے ہیں. سننا تھا. عزاداران محترم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ سے کہا کہ جائیے حبیب کو ہمارا سلام پیش کیجیے. ہمارا معرفت لوگ ان جملوں پہ بڑا گریا کرتے ہیں. جناب فضہ نے کہا اے مظاہر کے بیٹے کتنے خوش قسمت ہو، علی کی بیٹی سلام بھجوا رہی ہے. جناب حبیب نے کہا خدا یہ کیسے دن آ گئے، غلاموں کو آقازادیاں سلام کر رہی ہیں. غلام غربت آل محمد ہے. ہاں خدا قبول کرے. مصائب بس رو لیا آپ نے جتنا رونا تھا. عزاداران محترم بس مراحل ہیں، ایام ہیں، تھوڑا وقت اوپر ہو جائے تو معذرت کیجیے گا. عزاداران محترم نہ جانے پھر کب کہاں. میں ذاتی طور پر بھی یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ آخری مجلس ہے. نہیں پتا کل ہو نہ ہو. عزاداران محترم حبیب آ گئے. دو قطب امام کے لشکر میں، دو، ایک حبیب ہے جو اصحاب، ایک حضرت عباس جو بنی ہاشم. امام حسین کسی مقام پر کہیں پر بھی امام نے کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب حبیب بھی گئے ہیں نا امام کو تکلیف ہوئی ہے. امام نے اظہار نہیں کیا، لیکن جب حضرت عباس گئے نا تو امام نے اپنی کمر پکڑی ہے. انکسرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. وہ اصل تو جناب عباس لشکر کے سردار ہیں، مگر اصحاب کو حبیب دیکھ رہا. حبیب نے بہت کام کیا، بنی اسد کو لے کر آئے، بہت کام حبیب نے بہت کام کیا. روزے عاشور جب دن طلوع ہوا تو پسر سعد نے پہلا تیر کمان میں ڈالا. ابھی روشنی ہوئی ہے، ابھی صبح صادق ہے کہتے ہیں، اور اپنی لشکر سے کہا لشکر والو گوار رہنا کہ پہلا تیر خیام کی طرف میں نے پھینکا تھا. کیوں؟
تاکہ جب امیر کے پاس جائیں تو انعام لے سکوں. یہ سننا تھا تو پورے 4000 کا لشکر کہتے اس نے بھی تیر کمان میں ڈالا. وہ ہم کیوں انعام میں پیچھے رہ جائیں؟ اگر اس نے گواہی مانگی، لشکر گواہ رہنا. مگر وہاں امام نے بھی ایک شخص کو بھیجتے وقت کہا اشہد ان پروردگار گواہ رہنا، جسے بھیج رہا ہوں سیرت اور صورت میں. مصائب آئیں گے، آگے آپ پڑھیں گے، بس میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں تیر اتنے آئے، امام نے حکم دیا کہ آگے کی طرف ہو جاؤ تاکہ کسی کو کچھ لگے نہیں. سب لوگ روک کے رکھیں، گھوڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا روکیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو نقصان ہو سکے. پہلے تھی. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سب ہو گیا تو امام نے بولا کسی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ تو دیکھا ایک خیمے سے خاتون کی رونے کی آواز آئی. امام نے پوچھا کون ہے، کون رو رہا ہے؟ کہا مسلم ابن اوسجا کی زوجہ ہے. کہا کیوں؟ کہا مسلم کو تیر لگ گئے. امام پہنچے، ابھی مسلم زندہ ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں. امام نے جناب مسلم کا سر زانوں پہ رکھا، ابھی جان تھی. کہا مولا ادب کا تقاضا نہیں ہے، سر نیچے رکھ دیا. کہا مولا خدمت پوری کی. کہاں مسلم پوری کی. عزاداران محترم، جناب مسلم کی سانس ابھی باقی ہے. حضرت جناب حبیب مسلم کے دوست ہیں، دوڑتے ہوئے آئے. ہاں مسلم، کوئی وصیت تمہاری زوجہ کے لیے، تمہارے بچے کے لیے؟ جناب مسلم نے کہا میری وصیت میرے گھر کے لیے نہیں ہے. کہا میری وصیت امام کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک زندہ رہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. جناب مسلم چلے گئے. بیان ہوتا ہے کہ امام نے کیا دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا چھوٹا سا، مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام نے کہا کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ مسلم کا بچہ ہے. کہا اس کو بلاؤ، اس کو لے کر آؤ. کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ کربلا. عصر عاشور حبیب ابن مظاہر. حبیب نماز کا وقت ہو گیا ہے، دشمن سے نماز کی مولد. گئے جناب حبیب، انہوں نے ایسا جواب دیا. حبیب نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، کچھ لوگ نماز پڑھیں، ہم جنگ لڑتے ہیں. اسی جنگ میں حبیب جو ہے وہ تیر کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. امام حبیب کے بدن پہ پہنچتے ہیں. امام نے حبیب کے بدن پہ حبیب کی فضیلت بیان کی ہے. رجلاً فاضلاً کنت رجلاً، آپ فاضل، آپ ایسی شخصیت. ہاں عزاداران محترم، جناب حبیب بھی اپنے مولا کی آغوش میں روح پرواز کر گئی. وقت گزر گیا. یہ کارواں کوفہ پہنچا. آخری مرحلہ. جس شخص کے ہاتھ میں جناب حبیب کا سر تھا وہ قبیلہ ابن تمیم سے تھا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی بچہ میرے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ، باہر نکلتا ہوں میرے ساتھ. میں نے کہا کیا ہے؟ اس بچے سے پوچھا غلام بچہ کون، تمہیں کیا کام ہے، کون ہو؟ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے. کہا نہیں کیا وجہ ہے، میرے آگے پیچھے کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا یہ جو تمہارے پاس سر ہے نا یہ میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دو. کہا میں تمہیں دے دوں؟ میں تو اسے
دینے کے لیے، انعام کے لیے دیکھو، مجھے انعام ملے گا۔ حضرت داران محترم بیان کرتے ہیں مقاتل کے وقت گزرتا رہا، یہ بچہ بڑا ہوتا گیا لیکن اس شخص کو اس نے چھوڑا نہیں، اس کا تعاقب کرتا رہا۔ جہاں موقع ملا اس شخص کو مار کر اس کے سر کو، گردن کو کاٹ دیا۔ حق یہی ہے، باپ کا قاتل کیسے چھوڑ دیا جائے؟ مگر میرا سلام ہو سید الساجدین پر، میرا سلام۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، چلاؤ۔ بابا کا قاتل، چچا کا قاتل، بھائیوں کے قاتل ساتھ ساتھ جا رہے۔ میرا سلام ہو امام سجاد پر، نہ جانے کس طرح۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔